ایک مرتبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے گزر رہے تھے. میں یہ ان لوگوں کے لیے سنانا چاہتا ہوں جو کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر ماہ رمضان کے روزوں سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ بتاتے ہیں ماہ رمضان کو، جن کے دلوں میں روزوں کی عظمت نہیں ہے، روزوں کی اہمیت نہیں ہے، جو روزے کے مقام کو نہیں سمجھے، روزے کی عظمت کو نہیں سمجھے، جو بہانے بناتے ہیں، رمضان شریف سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی کاروبار کے بہانہ بنا کر رمضان سے بچنا چاہتا ہے، کوئی بیماری کو بہانہ بنا کر رمضان شریف کے روزوں سے دور ہونا چاہتا ہے، کوئی اپنی مجبوریاں سناتا ہے، کوئی اپنے مسائل سناتا ہے اور اپنے آپ کو رمضان شریف سے بچانا چاہتا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان شریف سے گزر رہے تھے. مولا کائنات کو ایک قبر کے پاس سے زوردار چیخنے کی آواز آئی، اور وہ نہ صرف زوردار تھی بلکہ دردناک چیخیں تھی، جن چیخوں کو سننے کے بعد مولا علی کانپنے لگے، آپ پر لرزہ طاری ہوا. یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے خیبر کے دروازے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. یہ وہ علی المرتضیٰ ہیں جو ان کو دیکھ کر جو ہے بڑے بڑے پہلوان ڈر جاتے ہیں، مگر وہ علی اب قبرستان سے گزر رہے ہیں تو اب وہ کانپ رہے ہیں قبر والے کی چیخوں کو سن کر جو قبر سے آ رہی تھی. حضرت علی ہیبت کے عالم میں اسی جگہ سجدے پہ چلے گئے اور اپنے رب سے کہنے لگے، اے اللہ، اس قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میرے اور اس قبر کے درمیان کے پردوں کو ہٹا دے تاکہ میں اس راز کی گھڑیوں کو دیکھ لوں، یہ شخص پر کیا ہو رہا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کی دعا اللہ نے قبول کی. حضرت علی اور اس قبر کے درمیان کے جو راز کے پردے تھے قدرت کے، اللہ نے وہ ہٹا لیے. مولا علی براہ راست قبر میں دیکھنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں دردناک عذاب ہے، اتنا دردناک عذاب کہ حضرت مولا کائنات اس عذاب کو دیکھ کر سے چیخ مارے، اچھلے اور زمین پر جب تو آپ خود بھی بے ہوش ہو گئے. اتنا دردناک عذاب، ایک طرف سے سانپ، ایک طرف سے بچھو، ایک طرف سے بڑے بڑے پتھر، ایک طرف سے فرشتے اس پر اتنا دردناک عذاب دے رہے ہیں. جب مولا کائنات ہوش میں آئے تو مولا کائنات غور کرتے ہیں کہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کوئی 70 سالہ بوڑھا نہیں تھا، وہ کوئی 60 سالہ بوڑھا نہیں تھا، وہ کوئی جو ہے بدبخت کوئی اور بدنصیب نہیں تھا. حضرت مولا کائنات نے جب دیکھا وہ کون تھا، وہ صرف ایک 25 سالہ نوجوان تھا. 25 سالہ نوجوان. مولا علی المرتضیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس نوجوان پر سے عذاب ہٹا، میں اس کو بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ نے وہ بھی دعا قبول کی، اس نوجوان پر سے کچھ دیر کے لیے عذاب کو ہٹا لیا گیا اور پھر مولا علی اس سے بات کرنے لگے. اس نوجوان سے پوچھتے ہیں، اے نوجوان بتا، تجھ پر اتنا دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اتنے بھیانک عذاب میں مبتلا کیوں ہو گیا ہے؟ کیوں تجھ پر اتنی سختیاں ہو رہی ہے؟ کیوں تجھ پر اتنا جو ہے دردناک عذاب ہو رہا ہے؟ مولا علی مشکل کشا کے سوال کرنے پر وہ نوجوان عرض کرتا ہے، اے علی المرتضیٰ، میں مسلمان ہوں. اللہ اکبر. وہ کوئی یہودی بھی نہیں تھا، کوئی عیسائی بھی نہیں تھا، وہ کوئی کافر بھی نہیں تھا، وہ ایک مسلمان تھا. مولا علی اس سے پوچھتے ہیں، ارے اگر مسلمان تھا تو پھر اتنا دردناک عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تو بے نمازی تھا؟ کہا نہیں علی، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا تھا. کیا تو زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا؟ کہا نہیں علی، مجھ میں کوئی گناہ موجود نہیں تھا، میں ہر گناہ سے بچا ہوا تھا. پھر پوچھتے ہیں کیا تو رب کا دشمن تھا؟ تو کہا نہیں علی، میں تو اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا. پھر پوچھے اتنا دردناک عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو وہ نوجوان بیان کرتا ہے، خدا علی، میں اپنے رب کا اچھا تو بندہ تھا، ماہ رمضان شریف بڑے پیار سے گزارتا تھا. میری زندگی میں جتنے رمضان آئے، جب سے مجھ پر روزے فرض ہوئے، میں نے ہر رمضان شریف کے روزے رکھے. غفلت سے ایک روزہ چھوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ مجھے یہ عذاب دے رہا ہے. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے، غفلت سے ایک روزہ چھوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صرف ایک روزہ چھوٹا تھا پوری زندگی میں، صرف ایک روزہ، جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے. مولا علی المرتضیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی، اس کی شفاعت کے لیے دعا کی، اس کی بخشش کے لیے دعا کی.
اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، آج ہمارے پاس کسی نہ کسی بہانے سے مسلمان روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزوں کی ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نعوذ باللہ کی من ذالک کانا کونی چلتی ہے، بہانے بنائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہلا نکال لیا جاتا ہے۔ ارے وہ پاک پروردگار جو بغیر مانگے ہمیں کھانا کھلا رہا ہے، جو بغیر مانگے زندگی کی سانسیں عطا کر رہا ہے، جو بغیر مانگے راتوں کی نیند دن کا چین عطا کر رہا ہے، جو بغیر مانگے بیوی اور بچوں کا انتظام کر رہا ہے، جو بغیر مانگے ہماری زندگیاں، ہماری عمریں، ہماری بچپنا گزار رہا ہے، ہماری جوانیاں گزار رہا ہے، ہمیں بڑھاپا نصیب کر رہا ہے، ویسے پروردگار کی بارگاہ سے ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ ہم نافرمان غلام بن گئے ہیں، ہم بتکے ہوئے جانور کی طرح ہو گئے ہیں، اپنے پروردگار کی دربار سے بھاگے پھر رہے ہیں۔ خدا را اے پیارے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے پروردگار کے ساتھ نافرمانی والا رشتہ نہیں، اپنے پروردگار کو ناراض کرنے والا رشتہ نہیں، اپنے پروردگار کو تکلیف دینے والا رشتہ نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔